آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے انقلابی مفکر کی جس نے دیوتاؤں کے تصور کو ہی چیلنج کر ڈالا۔ ایک ایسا شخص جس نے فلسفے کی دنیا میں خدا کے بارے میں سوچنے کا انداز ہی بدل دیا۔ یہ سوال تھوڑا چونکا دینے والا ہے نا؟ لیکن یہی وہ سوال ہے زینوفینز کے فلسفے کے بالکل مرکز میں تھا۔ کیا وہ ہستیاں جن کی لوگ پوجا کرتے تھے واقعی عبادت کے لائق تھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی دنیا میں رہ رہا تھا۔ تو چلیں اس دور میں چلتے ہیں جہاں دیوتا انسانی خامیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وہ پس منظر تھا جس نے زینوفینز کے خیالات کو جنم دیا۔ یہ زینوفینز کا ایک بہت ہی آپ کہہ لیں طاقتور قول ہے۔ وہ اس بات پر تنقید کر رہا تھا کہ اس وقت کے جو سب سے بڑے شاعر تھے ہومر اور ہیسیوڈ، وہ دیوتاؤں کو کس طرح پیش کرتے تھے۔ ان کی کہانیوں میں دیوتا کوئی اخلاقی نمونہ نہیں تھے، بلکہ وہ تو انسانی کمزوریوں کا ایک عکس تھے۔ تو بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو دیوتا تھے انہیں بالکل انسانوں کی طرح دکھایا جاتا تھا، بلکہ ان کی بدترین شکل میں۔ وہ حسد کرتے تھے، غصے میں آ جاتے تھے، انسانی جنگوں میں دخل دیتے تھے، اور ان کے کام اکثر چوری، دھوکہ دہی اور زنا جیسے جرائم پر مشتمل ہوتے تھے۔ یہ وہ مذہبی ماحول تھا جس پر زینوفینز نے سوال اٹھایا تھا۔ لیکن پھر ایک ایسا مفکر آیا جس نے چیزوں کو بالکل ہی الگ نظر سے دیکھا، اور اس کے سفر نے ہی اسے ایک نئی سمجھ دی تھی۔ دیکھیں، زینوفینز کوئی ایسا فلسفی نہیں تھا جو ایک جگہ بیٹھ کر سوچتا ہو۔ وہ ایک مسافر تھا، ایک شاعر جو ایک شہر سے دوسرے شہر گھومتا تھا، اور اسی سفر نے اس کی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ مختلف لوگ اپنے دیوتاؤں کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور یہیں سے اسے ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہوا۔ اور یہیں سے اس کا سب سے اہم اور میں کہوں گا انقلابی خیال سامنے آیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ دیوتا آسمانوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے ذہنوں میں رہتے ہیں۔ اب یہ سلائیڈ بڑی دلچسپ ہے۔ یہ زینوفینز کے مشاہدے کو بہت زبردست طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایتھوپیا کے لوگ اپنے دیوتاؤں کو کالا اور چپٹی ناک والا مانتے تھے، بالکل اپنی طرح، جبکہ تھریس کے لوگ جو خود سرخ بالوں اور نیلی آنکھوں والے تھے، وہ اپنے دیوتاؤں کو بھی ویسا ہی سوچتے تھے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر سوچیں، اگر ہر قوم اپنے دیوتا کو اپنی ہی شکل میں بنا رہی ہے تو اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اور یہ ہے زینوفینز کا وہ سب سے مشہور قول۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم انسان خدا کو اپنی شکل پر بناتے ہیں۔ اگر جانوروں کے ہاتھ ہوتے اور وہ تصویر بنا سکتے تو ان کے دیوتا بھی بالکل ان جیسے ہی دکھتے۔ یہ ایک سادہ لیکن بہت گہرا خیال تھا جس نے خدا کے تصور کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن زینوفینز صرف پرانے دیوتاؤں پر تنقید کر کے ہی نہیں رکا۔ نہیں، اس نے ایک بالکل نیا، ایک انقلابی متبادل بھی پیش کیا۔ اس نے ایک ایسے خدا کا تصور دیا جو ان تمام انسانی خامیوں سے پاک تھا، ایک ایسا وجود جو حسد، غصے یا دھوکہ دہی ان سب سے بہت بالا تر تھا۔ تو زینوفینز کا خدا کیسا تھا؟ وہ ایک تھا، سب سے بڑا، لیکن انسانوں یا پرانے دیوتاؤں جیسا تو بالکل بھی نہیں۔ نہ اس کا کوئی جسم تھا، نہ انسانی دماغ۔ وہ ہر چیز کو جانتا تھا، دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ وہ کامل تھا، ایک جگہ پر رہتا تھا اور قادر مطلق تھا۔ پہلی بار کسی نے خدا کو اخلاقیات اور منطق کے دائرے میں لانے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے کہ ایک کامل ہستی غلط کام کر ہی نہیں سکتی۔ تو زینوفینز کے یہ خیالات صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں تھے، انہوں نے مغرب کی سوچ پر ایک بہت ہی گہرا اور دیرپا اثر ڈالا۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ زینوفینز نے دراصل عقلی دینیات یعنی ریشنل تھیولوجی کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے دیوتاؤں کے بارے میں صرف کہانیاں ہوتی تھیں، لیکن زینوفینز نے خدا کی فطرت کے بارے میں عقلی اور اخلاقی سوالات پوچھنا شروع کیے۔ اس نے فلسفے کے لیے ایک بالکل نیا راستہ کھول دیا جو آج بھی جاری ہے۔ اور یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ زینوفینز نے دکھایا کہ قدیم یونانی اپنے دیوتاؤں کو اپنی ہی شکل میں بناتے تھے۔ آج ہم اپنے عقائد اور سچائی کے تصورات کو کس طرح اپنی دنیا کی تصویر سے بناتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ اگر آپ کو فلسفہ، تاریخ اور انسانی سوچ پر ایسے ہی گہرے تجزیے پسند ہیں تو ڈائلیکٹک لینس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم انسانی بصیرت اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے پیچیدہ موضوعات کو آسان بناتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔